اب یہاں اللہ پاک نے جو انداز اختیار کیا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دکھوں پر اپنے محبوب کو تسلی دینے کا، وہ اتنا منفرد انداز ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس رب ذوالجلال کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے۔ دیکھیں نا، حضور ہوتے ہیں دکھی، دکھ اپنا نہیں ہے، دکھ ہے کافروں کا، دکھ ہے مشرکوں کا۔ دکھ کیا ہے؟ ایمان نہیں لاتے، قرآن کو نہیں مانتے۔ ایک کھلی حقیقت، ایک روشن حقیقت، ایک واضح حقیقت کہ جس کو جھٹلانا ممکن ہی نہیں ہے، روشن دلائل ہونے کے باوجود یہ قرآن کا پھر بھی انکار کر دیتے ہیں۔ جب انکار کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہوتے، غم زدہ ہوتے، بے قرار ہوتے۔ اور آپ اگر غور فرمائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کرنے کی کیا انتہا نہیں کر دی؟ کوئی بھلا اتنی بھی تبلیغ کرتا ہے جتنی حضور نے تبلیغ کی ہے؟ کبھی تبلیغ کر رہے ہیں صحن حرم میں، خانہ کعبہ میں، کبھی مکہ کے بازار میں، کبھی مکہ کی گلیوں میں، کبھی لوگوں کے گھروں پر جا کر، کبھی لوگوں کی مجلسوں میں جا کر، ان کے خلوت قدوں میں جا کر، ان کی بیٹھکوں پہ جا کر، کہاں کہاں حضور نے تبلیغ نہیں کی، اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا۔ بھئی ہر گلی، ہر کوچہ، ہر نگر، ہر بستی، ہر گھر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اور جب حضور اللہ کا پیغام پہنچاتے، کافر کیا کرتے؟ خفا ہوتے، برہم ہوتے، ناراض ہوتے، بپھر جاتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر حلہ بول دیتے، آپ کو تکلیف پہنچاتے، اذیتیں پہنچاتے، اور پھر زخموں سے چور ہو کر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر آتے ہیں، سو نہیں جاتے، رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، اے مولا میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے، مانا انہوں نے نہیں ہے، اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مولا ان کے دلوں کو تو نرم کر دے، ان کے دلوں کو تو موم کر دے، پتھر دل ہے میرا رب، اے میرے اللہ یہ میرے پیغام کو نہیں سمجھ پا رہے، انہیں نہیں پتا چل رہا کہ میں انہیں کیا سمجھا رہا ہوں۔ جب لوگ آگے سے انکار کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بولیے کیا ہوتے؟ غمگین۔ پھر رب کیا دیتا؟ تسلی۔ یہاں تسلی دینے کا انداز کیا ہے سنیے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے میرا محبوب، کیا آپ فرط غم سے تلف کر دیں گے اپنی جان کو ان کے پیچھے؟ محبوب اپنی جان گنوا بیٹھیں گے آپ؟ محبوب آپ ان کے لیے اپنے آپ کو مار لیں گے؟ نہیں سمجھ آئی ابھی؟ ان کی خاطر محبوب آپ اپنے آپ کو کیا مار دیں گے؟ اپنی جان گنوا بیٹھیں گے آپ، اپنی جان تک تلف کر دیں گے آپ؟ نہ آپ کو رات کا آرام ہے، نہ آپ کو دن کو چین ہے، آپ کبھی گلیوں میں، کبھی بازاروں میں، کبھی گھروں پہ، کبھی پتھر کھا رہے ہیں، کبھی گالیاں سن رہے ہیں، کبھی تانے جھیل رہے ہیں۔ محبوب اتنا غم، اتنی جد و جہد، اتنی محنت، اتنی مشقت، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر وہ ایمان نہ لائے اس قرآن کریم پر تو ان کا غم کیا آپ کی جان کو بھی گنوا دے گا؟ کیا آپ ان کے لیے اتنے دکھی ہوں گے، ان کی خاطر آپ اتنے غمگین ہوں گے کہ آپ اپنی جان تک، اپنی زندگی تک کا سودا کر بیٹھیں گے؟ محبوب کیوں اتنی اداسیاں کیوں ہیں؟ اتنی بے تابیاں کیوں ہیں؟ اتنی بے خوابیاں کیوں ہیں؟ محبوب آپ پیغام پہنچائیں، پر ان کے لیے محبوب آپ ان کے لیے، اب یہ ان کے لیے بھی ذرا سمجھیے گا، محبوب آپ ان کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، اس قدر آپ رو رہے ہیں، اس قدر آپ دکھ جھیل رہے ہیں، ان کے لیے جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں، ان کے لیے جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں،
ان کے لیے جو آپ کو جان سے مار دینے کے در پہ ہیں، محبوب ان کے لیے، محبوب ان کافروں کے لیے آپ روئیں گے، ان کے لیے آپ سسکیاں بھریں گے، ان کے لیے آپ آہیں بھریں گے، محبوب آپ ان کے لیے اپنے آپ کو کیوں اتنا دکھی کرتے ہیں؟ پیغام آپ نے پہنچا دیا، اب وہ مانے یا نہ مان، آپ اتنے دکھی کیوں ہوتے ہیں محبوب؟ محبوب آپ اپنی جان تک کا سودا کر بیٹھیں گے، اپنی جان تک تلف کر بیٹھیں گے۔ یہ ہے وہ محبت جو اس رب کو اپنے محبوب سے ہے کہ حضور صرف دکھی ہوتے ہیں، دکھی، تو وہ رب اپنے محبوب کو قرار دینے کے لیے قرآن کی آیتیں اتارتا ہے۔